بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے مسائل، اس میں چند وہ مسائل ہیں جن مسائل کا شروع ایام میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں سے دو باتیں میں نے اسے پہلے عرض کر دیں۔ ایک اوقات کے اہتمام کے سلسلے میں، اوقات سحری اور اوقات افطاری میں کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر افطاری اور سحری کے موقع پر حرام چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور یہ بھی مسائل میں نے دوران سبق بتا دیا تھا کہ ہر دن کا روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی میں نے سنایا جو عام طور پر روزے کی نیت کی دعا پڑھائی جاتی ہے، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دل کے اندر روزے کی نیت کر لیے تو کافی ہے۔ مستقل روزے کی نیت پڑھنا اور پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ آپ کہہ لیں یا اللہ میں رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہا ہوں، آپ جس زبان سے جانتے ہیں اس زبان سے نیت کر لیں۔ زبان سے یعنی الفاظ دہرانا، زبان پر لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر کسی بات کا ارادہ ہو گیا۔ النیۃ معرفۃ بالقلب انہ یصوم، صرف دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس اتنی بات کافی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے، ہم عام طور پر لوگ ہارٹ پیشنٹ اور شوگر پیشنٹ یا دیگر جتنے بھی پیشنٹس ہیں، وہ احباب شروع ہی سے یہ دل کے اندر ٹھان لیتے ہیں ہم لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نہ سحری کا ارادہ، نہ روزے کی نیت، اسی طریقے سے رمضان مبارک کو گزارتے ہیں جیسے دیگر ایام گزار دیتے ہیں۔ اس لیے ہارٹ اٹیک جن احباب کو ہو چکا ہے، وہ احباب بھی، یا ہارٹ پیشنٹ جو ہیں وہ بھی، لیور پیشنٹ ہیں وہ بھی، یا دیگر بہت ساری اللہ تعالیٰ بیماریوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جو مبتلا ہیں ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی بات، ماہر فن، جو ڈاکٹر ماہر ہو اور دیندار ہو، تجربہ کار ہو، تو ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ پہلے رائے لیں، مشورہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے اپنے حالات رکھیں، ڈاکٹر صاحب ایسی حالات پر سے میں گزر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے، تو وہ ڈاکٹر آپ کو بہترین انداز سے روزہ رکھنے کی ترتیب بتائیں گے۔ اگر ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرے تو آپ موقوف ہو جائیں، روزہ رکھنے سے رک جائیں۔ البتہ آپ اتنا کام کر سکتے ہیں کہ اپنی صحت یابی کی دعا کے لیے تہجد میں اٹھیں، اگر اٹھ سکتے ہوں تو افطاری میں بیٹھیں، آرام سے بیٹھ کر اللہ سے روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں۔ اور اتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں سحری میں اٹھ کر سحری تھوڑی سی کر لیں، اور جتنی دیر آپ روزہ رکھ سکتے ہوں، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے تک، جب تک آپ برداشت کر سکتے ہوں، یعنی آپ تکلیف کے بغیر، تو اتنی دیر آپ روزے داروں کی طرح رہیں۔ پھر حسب معمول اپنا جو ناشتہ ہے، دوائی ہے، اس کا اہتمام کر لیں۔ شرمندگی کے ساتھ تنہائی میں جا کر اکیلے بیٹھ کر اللہ سے یہ التجا کرتے ہوئے، یا اللہ میں مریض ہوں، مریض کو تو نے اجازت دی ہے، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یا اللہ میں مریض ہوں، بیمار ہوں، بیماری کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سک رہا ہوں، یا اللہ آپ سے میں یہ التجا کرتا ہوں، مجھے جلد از جلد آپ صحت دے دیجئے تاکہ من ایام اخر پر میرا عمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ فقہاء نے لکھا ہے، اگر کسی مریض کو اس بات کا ڈر ہو
کہ روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، ڈاکٹروں نے بتایا ہو اس بات کو وضاحت کے ساتھ، تو ایسے موقع پر ان مریض کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرض کے خوف کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بہرحال نیت کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اپنے روزے کا جو بھی افطاری کرنا ہے کر لیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہیں، وہ احباب شوگر پیشنٹس وغیرہ، ان کے لیے خاص طور پر چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ وہ احباب یہ کریں کہ صبح سحری میں، افطاری میں جو کا استعمال کریں۔ جو بہترین چیز ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں بے شمار فضیلت بیان کی ہے۔ انشاءاللہ میں پھر کبھی کسی وقت میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ جو کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ بیمار کے دل کے اندر کی نا امیدی کو دور کر دیتی ہے، کہ جو کی جو گنجی ہے یہ بیماری کو دور کرنے کے ساتھ و ساتھ جو غم جو ہم بیمار کے اندر موجود ہیں اس کو بھی جو دور کر دیتا ہے۔ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جو استعمال کریں صبح سحری میں اور افطاری میں سونے سے پہلے۔ انشاءاللہ جو کمزوری آپ محسوس کر رہے ہیں وہ کمزوری محسوس نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے دوائیوں کا اہتمام کریں۔ صبح کی دوائی سحری میں لے لیں، دوپہر کی دوائی افطاری میں لے لیں، اور رات کی دوائی سونے سے پہلے لے لیں۔ اس کا اہتمام اگر اس کی ترتیب بنا لیں گے انشاءاللہ دیگر تمام مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھیں، اگر کوئی خاتون ہے جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور بچوں کا غذا ان سے ہی متعلق ہے، تو ایسے موقع پر وہ خواتین بھی جو استعمال کریں۔ جو بہترین بوسٹ ہے اور بہترین طاقت ہے اور صحت کے لیے بھی ماشاءاللہ بہت مفید ہے۔ سب سے بڑی بات آپ علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے، تو وہ خواتین بھی اگر سحری میں یہ گلاس جو کا حریرہ بنا کر پی لیا کریں، دوپہر کا جو کھانا ہے تھوڑا سا تاخیر کرتے ہوئے ہم افطاری میں کھا لیا کریں، اور اس میں بھی بہترین آپ جو کا حریرہ بنا کر پی لیا کریں، رات کو سوتے وقت بھی پی لیا کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ خواتین جو اس وقت فیڈنگ کر رہی ہیں وہ بآسانی فیڈ کر سکتی ہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی سستی محسوس نہیں کریں گے۔ اگر اہتمام کے ساتھ جو ہدایات دیے جا رہے ہیں اطباء کے طرف سے، حکماء کے طرف سے، اس کے سلسلے میں آپ حضرات اس بات کا اہتمام کریں۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات کو بھی ترتیب بنا لیں اپنے اپنے گھروں میں۔ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس لیے کہ اس وقت نمازیں گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں، تو آپ نظام بنا لیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے فوراً بعد فجر کی نماز پڑھتے تھے، جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں سحری کے بعد فجر کی نماز کب پڑھتے تھے؟ اس وقت میں انہوں نے بتایا کہ ہماری سحری اور فجر کی نماز کے درمیان 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر وقفہ ہوا کرتا تھا۔ 50 آیتیں تلاوت کرنے پر جتنا وقفہ ہوتا ہے، اتنا وقفہ تلاوت کرنے پر جتنا وقفہ ہوتا ہے، اتنا ہی وقفہ سحری اور فجر کی نماز کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ بہرحال فجر کی نماز ہم جلدی پڑھیں۔ ظہر کی نماز گرمی کا موسم ہے، ذرا ٹھنڈا کر کر پڑھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ابردو بالظہر، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، تو ٹھنڈی کر کے پڑھ لیا کریں۔ عصر کا وقت آپ جب ظہر تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، ذرا عصر کا وقت ذرا آگے بڑھا لیا کریں، اور مغرب کا وقت افطاری کے بعد فوراً پڑھ لیا کریں، اور عشاء کی نماز اپنے وقت پر پڑھ کر تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ضروری مسائل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیراً جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔